نہ زور حیدری تجھ میں، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ کانٹے اور پتے کی بات ہے، اس کو سنا کر کے آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے مکمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کا مکمل جنازہ ہی اٹھا دے گا۔ دھیان رکھیے گا، بالکل جلسہ آپ کا نکل گیا۔ میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ موت سے پہلے موت کو دھیان دینے کا دو مطلب ہے۔ جو زندہ ہے اس کو ماریے، یہ نفس آپ کا زندہ، اس کو ماریے۔ اور دوسرا مطلب ہے کبھی کبھی موت کا دھیان کر لیجئے کہ آج جو جنازہ اٹھا ہے وہ دوسرے کا تھا، کل جو جنازہ اٹھے گا وہ میرا ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے، سفر سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک لاٹھی دے دیا ایک آدمی کو، کہا تم سب سے بڑے بے وقوف ہو اس لیے لاٹھی دیتا ہوں۔ جب اس بادشاہ کا انتقال کا وقت آیا تو وہ لاٹھی لے کر کے آیا کہ تم آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہو، تمہارا سفر ہو رہا، تم نے کیا تیاری؟ کا کوئی تیاری نہیں، کہ یہ لاٹھی واپس لو، سب سے بڑے بے وقوف تم ہو۔ دنیا کے سفر میں تیاری کرنی پڑتی ہے، چھوٹی منزل ہے، جو سب سے بڑی منزل آخرت کی تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تم سب سے بڑے بے وقوف ہو، اس لیے میں نے یہ لاٹھی تم کو واپس کر دی۔ آپ جائزہ لیجئے جب تکیے پر آپ کا سر ہو، یہ سوچئے گا کہ مرنا ہے، اور کوئی میرے ساتھ قبر میں جائے گا نہیں، اکیلا جانا ہے۔ کوئی سوال کا جواب لکھ کر کے نہیں دے گا، خود سے جواب دینا ہے۔ خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو خدا حساب لے گا، حساب دینا ہے۔ ٹھکانہ دو ہی ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کو سوچ لیجئے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کسی کا بھی جنازہ اٹھے آپ کو شریک ہونا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور دفن بھی کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا تو اس کو ثواب 1 قیرات ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جب وہ اس کو دفن کرتا ہے، مٹی دیتا ہے، تو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ تم نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں سنی ہے۔ تو ہاتھ ملنے لگے، افسوس ہم نے کتنی ثواب کو ضائع کر دیا، آج کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور دفن اور کفن میں شریک بھی رہوں گا۔ ایک آدمی باپ کے انتقال کے بعد فاتحہ کرانے کے لیے آیا، تو جعلی مولوی صاحب نے کہا کہ 1 سوا روپیہ والا فاتحہ ہے، 1 سوا 5 روپیہ والا فاتحہ ہے، 1 سوا 11 والا فاتحہ ہے۔ وہ بولا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا چھوٹا موٹا فاتحہ کر دیجیے۔ تو جب فاتحہ کر دیا تو 10.25 روپیہ مانگنا شروع کیا، کہ نہیں بھائی میں تو 1.25 روپیہ والا فاتحہ کرایا ہے، 1.25 روپیہ والی فاتحہ کر دو۔ بولا کہ جلدی سے 10.25 روپیہ دو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دے گا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ ناس کیسے نکالے گا، تو یہ جعلی مولوی صاحب پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس، تیرے فاتحہ کی ناس، ملک الناس، تیرے فاتحہ کی ناس ناس ناس۔ وہ جلدی سے بھاگا، کہا کہ مولوی صاحب ناس مت نکالیے، میں پیسہ لے کر کے آ رہا۔ وہ 10.25 روپیہ جب لے کر کے آیا تو کہا کہ مولوی صاحب فاتحہ کی تو آپ نے ناس نکال دی، واپس لے لیجئے۔ کہتا یہ ہوشیار آدمی، کہا القاریہ ملقاریہ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ بالکل سچا پکا وعدہ ہے۔ آخری پیغام 2-3 منٹ کا عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں تاکہ اس حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے۔
انشاءاللہ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں آخری پیغام ہے عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا. میں راز بتا رہا ہوں. بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب بیٹے سے زیادہ بیٹی پڑھے گی تو اچھی بیٹی ہوگی، اچھی ماں ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، اچھی ساس ہوگی. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھانا. راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2210 حدیث زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی. 2210 حدیث، 2210 حدیث زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوال آپ سے کرتی ہوں. کہا کیا سوال ہے بتاؤ. کہا کہ اپنا اونٹ آپ جنگل میں چرانے کے لیے چھوڑیں گے تو کدھر چرائیں گے؟ جدھر زیادہ گھاس ہوگی ادھر، یا جدھر گھاس کم ہے ادھر؟ تو کہا کہ جدھر گھاس زیادہ ہوگی ادھر، جدھر گھاس کم ہوگی ادھر نہیں. کہا کہ سب آپ کی بیوہ عورت ہے، مطلقہ عورت ہے، میں کنواری ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. دوسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سنیے گا. سفر ہے نبی کا، 2 بیوی سفر کر رہی ہیں. ایک بیوی کا نام حفصہ ہے رضی اللہ عنہ، دوسری بیوی کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہ. دونوں میں دیکھیے کون کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے. دونوں پڑھی لکھی ہیں، دونوں حدیث کو زبانی یاد کر کے امت کو نقل کرنے والی ہیں. اللہ نے علم کی وجہ سے کتنی بڑی عقل عطا فرمائی. حفصہ عمر کی بیٹی ہیں اور عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں. دونوں سفر کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سفر کرتے ہیں تو عائشہ کے اونٹ پر سفر کرتے ہیں. جب دن میں سفر کرتے ہیں تو حفصہ کے اونٹ پر سفر کرتے ہیں. جو بیوی دن میں ساتھ ہوتی ہیں وہ عمر کی بیٹی ہیں، جو رات میں ساتھ ہوتی ہیں وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں. اب عمر کی بیٹی نے دماغ لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ساتھ سفر کریں تو اچھا. عائشہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے اونٹ پر بیٹھ جاتی ہوں، تم مجھے دیکھنا وہاں سے، میں تمہیں یہاں سے دیکھوں گی. یہ دھوکہ کھا گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا تو حفصہ کے ساتھ ہوا، عائشہ کے ساتھ نہیں ہوا. عائشہ سفر سے محروم ہو گئی. تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. یہی ممبر ہے جس میں بیٹھا ہوں. حضرت عمر بیٹھے لوگوں سے کہا اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہو مہر زیادہ مت بڑھانا، ورنہ مہر لے لوں گا بیت المال میں جمع کر دوں گا، مہر لے لوں گا بیت المال میں جمع کر دوں گا. ایک عورت کھڑی ہوئی، ان کو قرآن کا علم تھا. کہا اے عمر آپ واپس نہیں لے سکتے. کہا کیوں واپس نہیں لے سکتے؟ قرآن نے کہا ہے اگر مال کا ایک ڈھیر بھی اپنی بیوی کو مہر میں دے دو واپس نہیں لے سکتے. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ یہ عورت ہو کر کے حق پر پہنچ گئی، میں مرد ہو کر کے خطا پر پہنچ گیا. چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سنیے گا. حضرت عمر کی مجلس سے عورت آئی، پڑھی لکھی عورت تھی، اشارے میں بات کیا. علم والی عورت تھی، اشارے میں بات کیا. پردے کی بات تھی، پردے میں کیا، اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا. آ کر کے کہا حضرت عمر سے میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے. حضرت عمر نے کہا بہت اچھا شوہر ہے. بغل میں جو صحابی تھے کہا یا امیر المومنین یہ عورت اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی، شکایت کر رہی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے پردے کی بات کو پردے میں رکھا کہ میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے، خدا کا حق ادا کرتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا. آخری مثال دے رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو بھی عائشہ اور فاطمہ کا نمونہ بنائے. آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی ہے. آخری نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سنیے گا. ابو بکر چلے گئے سفر میں تو حضرت عائشہ کے دادا نے کہا کہ ابو بکر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، گھر میں کوئی مال نہیں چھوڑا ہوگا، سب لے کر کے چلے گئے ہوں گے. تو ابو بکر کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا کتنی ہوشیار تھیں. کنکری کو جھولے میں بند کیا، پوٹری بنایا، اور دادا کو جو نابینا تھے ہاتھ میں پکڑا دیا. ابو بکر گھر کو خالی چھوڑ کر کے، خالی کر کے نہیں گئے ہیں، اتنا مال دے کر کے گئے ہیں. جبکہ خدا رسول کو چھوڑ کر کے گئے تھے، گھر میں کچھ دے کر کے نہیں گئے تھے. ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کرتا ہوں. آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال، بس پیغام ختم کر رہا ہوں. یہ بچے پریشان ہو رہے، شاید اس کو پیشاب زیادہ لگا.
اللہ کا کرم ہے یہ جاگ رہے ہیں, ہمارا بستر بچا ہوا ہے, ورنہ یہ بستر میں گنگا بہا دیتے. ایک مثال دیتا ہوں, پیغام ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ہمارے گھر میں کیسے جھگڑا ہوتا ہے؟ ساس ایک جملہ بولتی ہے اور بہو ناچتی ہے, گالی پر گالی, گالی پر گالی, گالی نہیں گولا کا گولا برس رہا ہے. ساس ایک ہی جملہ بولتی ہے, ساس ایک ہی جملہ بولی اور بہو ناچتی ہے. قصور کس کا ہے, بہو کا ہے کہ ساس کا ہے؟ یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سنیے گا. روز کے گھر کا تجربہ ہے, آپ کر کے دیکھ سکتے. ساس بوڑھی ہے, بہو جوان ہے, ساس ایک جملہ دو جملہ بولتی ہے اور گھنٹوں بہو گالی دیتی رہتی ہے. بات کیا ہے, قصور کس کا ہے, بہو کا ہے یا ساس کا؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ہے بچھو کا ڈنک, ایک ہے زبان کا ڈنک. بچھو کے ڈنک میں جسم پریشان ہوتا ہے, لیکن جب زبان کا ڈنک لگتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا. ساس نے ایک جملہ کہا, دو جملہ کہا, بہو تڑپ رہی ہے, ناچ رہی ہے, گالی دے رہی ہے, گولا برسا رہی, گھنٹوں بکر بکر کر رہی ہے. اب پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی تمہاری یہ بہو کیوں گالی دے رہی ہے؟ کہا میں نے ایک ہی بات تو کہی ہے. کہا کیا بات کہی ہے؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ تیرا باپ سب کا غلام. کہا دوسرا جملہ کیا کہا ہے؟ کہا تیری ماں سب کی لونڈی. کہا کہ اب اس کے بعد بچا ہی کیا ہے؟ تم نے یہ بول کر کے تو اس کا سب کچھ ختم کر دیا. ایک شاگرد استاذ کے پاس آیا, کہا حضور میرے اندر جو عیب ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہا کہ اپنی بیوی کا ایک عیب نکالو, وہ تمہارے پورے خاندان کا عیب نکال دے گی, دل گھٹنی سے گھاڑ دے گی. یہ وہ عورت ہے عورت, یہ وہ عورت ہے قربان رتے جس کی شرافت پہ, یہ ایسی ماں ہے ماہ رشک کھائیں جس کی قسمت پہ. یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی, اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی. یہ عورت اور اس کی گود میں بیٹا جو لیٹا ہے, یہ پیغمبر کی بیٹی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. تین کام کیجئے, تین کام چھوڑ دیجئے. میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ 2021 آپ کا برباد گیا, 2022 انشاءاللہ برباد نہیں جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تین کام چھوڑ دیجئے, آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. گارنٹی لیتا ہوں جلسے میں بیٹھ کر کے, آپ تین کام چھوڑیے, آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی, جھاڑ پھونک کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جھاڑ پھونک تعویذ کی ضرورت تین وجہ سے ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ گناہ چھوڑ دیں گے, نہیں گناہ نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. غلط نہیں کمائیں گے, ہاتھ اٹھائیے. غلط ماحول میں نہیں جائیں گے, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں تھے, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی تھے, پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اللہ جس مدرسے کا یہ جلسہ, اس مدرسے کو قبول فرما, اس کی ضرورت کو خزانے غیب سے پورے فرما, اس کی محبت کو, عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما, اس کو تعلیم سے, تعاون سے آباد فرما, مکمل آباد فرما. اے ہمارے پروردگار, ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما,
इनका सजाता देर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। हमारे बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमा। सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे दिल की मुराद पूरी फरमा, हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा, दीन का हाफिज़ बना, दीन का मुहाफिज़ बना, दीन का दाई बना, दीन का शहदाई बना। अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमा, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, बड़ी तादाद में माँ और बहनें हैं, इनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा। फ़ातिमा की तरह जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। आयशा की तरह जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, जान की माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, मकसद को पूरा फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, आफत बला मुसीबत से महफूज फरमा, तंगी गरीबी को दूर फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तौबा को कबूल फरमा, नाफरमानी को माफ़ फरमा। जिन घरों में लड़कियां भी निकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जान की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा। मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क को खुशहाल फरमा। मज़हब की हिफाजत फरमा, मज़हब को खुशहाल फरमा। कौम की हिफाजत फरमा, कौम को खुशहाल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।